محترم ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں چوری ہوئی ہے، یہ وہ بچی ہے جس کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیں کہ اس بچی معصوم بچی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ جو لوگ جنہوں نے ڈکیتی کی ہے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ جو عبدالباسی تھا یہ میرا کزن ہے، اور دوسرا اس کا دوست تھا جو 3 اکتوبر. ریئل کزن ہے آپ کا؟ جی. اچھا، تو آپ کو کیسے شک ہوا کہ اسی نے ہی کیا ہوگا؟ شک نہیں ہے، بس پولیس نے تفتیش کی ہے، پولیس نے اپنا کام کیا ہے. تو اس کے یہ جو آپ کا کزن تھا، اس کے ساتھ آپ کے مراسم کیسے تھے؟ اچھے تھے، لیکن آپ کے گھر میں اس کا آنا جانا زیادہ تھا؟ نہیں، آنا جانا اتنا تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہم لوگ بالکل پڑوس میں رہتے ہیں. کافی عرصے سے ہمارے گھر نہیں آ رہا تھا، تقریباً 1-1.5 سال سے. اچھا، اس بچی کو انہوں نے کیوں مارنے کی کوشش کی؟ اس بچی کو اٹھا لیا تھا نا ان لوگوں نے، مطلب کہ آپ زیورات دیں ورنہ ہم مار دیں گے. جی بالکل. تو اس کا کچھ نقصان تو نہیں کیا ہے نا؟ نہیں، اس کو پھینکا تو ہے، لیکن چارپائی پہ پھینکا. اچھا، آپ کی کیا ابھی تو آپ کے ظاہر جذبات ہیں، عبدالباسط نے بڑا ظلم کیا ہے، اور میں سمجھ تو کہیں سے آگے چل کے کوئی معافی کی گنجائش آپ کے کھاتے میں ہے؟ نہیں، وہ خالہ کریں گے، خالہ کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، یہ میری خالہ ہیں. اچھا خالہ جی، آپ آگے آ جائیں. خالہ جی آپ رفاقت عباسی صاحب کا اور پوری ٹیم کا، ان کی جو ٹیم تھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو بھی معاملات تھے تو حل کیے ہیں. ایسا کب بیٹا ایسا نہ کرو. پہلے بھی ہوئے، لیکن وہ جو مجرم تھے وہ سامنے نہیں آئے، لیکن یہ لوگ سامنے آئے. بہت ہی زبردست. خالہ جی آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام جمیلہ خاتون. اچھا جمیلہ خاتون جی، آپ بتاتے خود اتنی اسٹرانگ ہیں، تو ملزم آپ نے وہ اپنی چیزیں کیوں دی ان کو؟ یہ میری بات سنیں، میں تو بیمار تھی اور چارپائی پہ لیٹی تھی، جاگ رہی تھی. یہ دونوں آئے. پہلے وہ سفید لڑکا جو دوسرا ہے، وہ اس نے نقاب وغیرہ نہیں تھا، دوپٹہ گلے میں تھا، وہ مجھے کہنے لگا چپ ہو جا چپ ہو جا. 3 دفعہ اس نے کہا. میں نے کہا آپ کون لوگ ہیں، کیوں مجھے یہ بات پوچھ رہے ہیں؟ اتنے میں نے اس کو پکڑ کے ادھر کیا. دوسرا پھر آیا کالے کپڑوں والا جو بچہ لڑکا، وہ آیا. میرا وہ کتا ایک تھا، اس کے پاس گیا. وہ آ کے مجھے اس نے چارپائی سے اٹھایا. وہ دونوں مجھے کھینچنے لائے. میں نے کہا مجھے کھینچو نہیں، کون ہو آپ، کیوں مجھے ایسے کر رہے ہو؟ پھر میں نے اس کو بہو کو آواز دی، انسا جبار جو میرا بھتیجا ہے، اس کو میں نے آواز دی. یہ مجھے کسیٹ کے اندر لے گئے. اندر لے کر وہ چارپائی کے پاس میں مجھے جا کر اس باسط جو ہے، اس نے مجھے نیچے رکھ کے اوپر مجھے گھٹنے لگا کے میری زبان بند کی. پھر میرا ناک پھری، میری آنکھیں، میں پھر آتی رہی. پھر اس کو دبایا. مطلب مارنے کی کوشش؟ جی، مجھے مارنے کی اس نے کوشش کی. بس اللہ پاک نے اس بچی کے سبب سے مجھے بچا لیا. تو پھر آپ کیسے بچی؟ بس اللہ تعالیٰ نے بچایا. کیسے چھڑایا اپنے آپ کو آپ؟ نہیں، اس نے بس زیبر لی، اس سے چابی لی اور زیبر اور پیسے نکالے. پھر وہ اچھا یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ آپ کے گھر میں زیورات؟ کیوں، یہ ہمارا بھتیجا ہے، اسے پتا ہے نا. حقیقی بھتیجا ہے؟ جی جی بھتیجا ہے. اچھا، بڑا سوال ہے جی کہ آج کل کی ڈکیتیاں اور گھر کے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو ساری چیزیں ایس ایچ او صاحب نے واپس دلوا دی ہیں، کیا کہیں گے؟ بس ان کے بڑی مہربانی، شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ان کو دعا دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ کا کوئی اور نقصان تو نہیں ہوا اور پیسے تو نہیں میرے ساتھ جو زیادتی اس نے کیا، یہ میں معاف نہیں کروں گی دن قیامت کو. یہ میں چلیں، اللہ پاک رحم فرمائے. ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی آپ کے تاثرات ہیں، جذبات ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، اختیارات آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر ملزم سنبھل گیا، وہ رائے راست پر آ گیا، تو پھر بھی آپ میں دعا کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ لگائے. پھر اس نے کوئی چیز لینی تھی، مجھے تو نہیں کچھ کہنا تھا نا، میں اس کی ماں نہیں ہوں، یہ کسی کا ماں کا ہی بیٹا ہے نا. مجھے یہ افسوس ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی، یہ مجھے بتاتا، پیسے لینے ہوتے، اسے مجھے دبا کے مجھے تو یہ مارنے لگا تھا. پھر اللہ پاک نے مجھے بچا. اچھا، پراپر آپ کی جگہ کا کیا نام ہے، گاؤں کا نام؟ جالا ٹوپا. جالا ٹوپا، یوسی چڑالا، تحصیل درکوٹ، ڈسٹرکٹ باؤ، آزاد کشمیر، ایسا ہی ہے؟ جی جی ایسا ہی. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو سب کو شکریہ ادا کروں گا، پولیس کا. آپ ان کی کیا لگتے ہیں؟ یہ برجا ہے میری چھوٹے بھائی کی بابی ہے. جی بابی ہے. ٹھیک ہے. جی جی سر، بس سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس سب پولیس کا، کہ ہمارے ساتھ مدد کیا اور جو ملزم تھے وہ گرفتار ہو گئے. اچھا، ایک بات ہے کہ ایک لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ آپ اپنی قیمتی زیورات اور یہ چیزیں گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں، کسی کے پاس امانت رکھ سکتے ہیں. یہ ضرور نہیں، آج کل کا دور ایسا ہے، بے روزگاری کا دور ہے. ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں میں اس بات کی کہ مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے، بے روزگاری ہے، اور پھر کچھ لوگوں کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں. تو آپ، اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کے گھر میں کیا ہے یہ آپ کسی کو بتائیں ہی نہیں.
سب سے بڑی بات یہ ہے اس ڈکیتی سے بچیں. اور یہ بچ گئی بیچاری, ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, بچی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یقیناً جب یہ ملزم اپنی آپ پہ آتا ہے, اپنے اس رنگ میں آتا ہے, تو یہ کچھ بھی کر لیتا ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے یہ بچ گئی. اور پولیس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, ایس ایچ او رفاقت الیاس عباسی صاحب کو, کہ انہوں نے, ان کی ٹیم نے ان کو سب کچھ واپس دلوا دیا اور یہ بچ بھی گئی. اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ بہتری. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا انصر عباسی صاحب کہ آج آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ کی دلی ہمدردی ہمارے ساتھ تھی. 3 اور 4 اکتوبر کی درمیانی شب کو شہید پاکستان حکم دل شہید کے گھر میں جو ڈکیتی کے واقعہ رونما ہوا, اس میں ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی. اس کے بعد ہم نے اپنی ایکشن کمیٹی کی بنائی اور 2-3 دفعہ پولیس نے بھی وہاں کا چکر لگایا. اس حوالے سے ہم نے پھر بڑی کوشش کی, اور ملزمان چونکہ بڑے ماسٹر مائنڈ بھی تھے اور ان کے پاس بڑے سورسز بھی تھے, ہم ان کے پہنچنا ہمارے لیے مشکل تھا, مگر ہم نے اپنی ٹرائی جاری رکھی, کوششیں جاری رکھی, اور اللہ تعالیٰ نے پولیس کی وساست سے, ان کی مہربانی سے تو ہمیں یہ چیز, ساری چیزیں, گولڈ بھی بازیاب ہو گیا اور کیش بھی بازیاب ہو گئی. 1 مہینے کے بعد تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے, اتنا ہو گیا, 1 منتھ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ویسے کسی کے اوپر وہاں پڑوس میں شک تھا؟ نہیں جی, میں اس دن یہاں پہ نہیں تھا, میں اسلام آباد میں تھا. یہ میری ویسے ہوتا ہے نا کہ ڈکیتی ہوتی ہے, وہاں پر لوگ ہوتے ہیں تو شک چلا جاتا جی, ہے. ڈاؤٹ تو ظاہر سی بات ہے, ہو ہی جاتا ہے بندے کو کہ ظاہر کسی کی چیز چلی گئی, اس کا ایمان چلا جاتا ہے, تو ڈاؤٹ تھا. میں اس موقع پر میں آل پاکستان اللہ بچے ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے, شہدائے کاؤنٹی کشمیر کمیٹی کی جانب سے, ہیومن رائٹس انٹرنیشنل وارڈ جالا ٹوپا کی جانب سے, وومن رائٹس انٹرنیشنل وارڈ جالا ٹوپا کی جانب سے, آپ کا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا, تمام لوگوں کا, اے سی صاحب کا, ڈی سی صاحب کا, جو ریٹائرڈ پولیس آفیسران ہیں, کانسٹیبل حضرات ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس موقع پر میں آئی جی صاحب تاں سندھی میں ڳالھائیندو آहियां, امیر بخش صاحب تاں मुंहिंजी आवाज़ ॿुधंदो हो, तव्हांजो लख थोरो लख कुर्बानी ऐं महिरबानी. असांजो कल्चर आहे, इहो नथो को सम्झे इहो हिंदू रस्म रिवाज आहे. मां तव्हांजे लाइ दुआ कंदुसि. असां अॼु खां 10-12 ॾींहं पहिरियों असां तव्हां वटि वियासीं. जुमे जो ॾींहुं हुयो, दिलकोट जो केस हुयो, जेको मुस्तक़ीज़ हुयो उनजो सईद अब्बासी नालो हुयो, मुंहिंजो अब्दुल रहीम अब्बासी नालो हुयो. असां तव्हां वटि, आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम अब्बासी मुंहिंजो नालो. मां तव्हां वटि वियोसि, तव्हां DIG रावलाकोट साहब खे रिपोर्ट कई आहे, उनखे इंस्ट्रक्शन कई, वरी उन SP साहब खे चयो आहे, तव्हां SP बाग खे चयो आहे. हिन जे करे मां तव्हांजे इलाइक़े जो शफ़क़त अब्बासी साहब जेको लाड़काने में वेठा आहिनि, उनजे में लख थोरा लख तव्हांजी महिरबानी. उसके बाद सिंधी में इन्होंने पैगाम दिया है जो कि सिंध में इनके IG साहब को IG साहब रहते हैं, आज़ाद कश्मीर, अमीर बख्श साहब, अमीर बख्श साहब जो कि सिंध के हैं, लेकिन हमारे AG के IG हैं, उनको पैगाम दिया है सिंधी में. और मैं एक बार फिर से पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ. नाज़रीन, जैसे कि SHO साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, इन्होंने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है. नक़द ज़ेवरात आप देख रहे हैं, नक़द रकम भी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस के ऊपर सवालात उठते हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन ये CIS से हैं, रावलाकोट में होते हैं ये, और इनकी टीम की एक बड़ी काविश है. और DSP साहब भी बैठे हुए हैं, DSP साहब को ये अपना उस्ताद मानते हैं. SHO साहब, मुझे ये बताइएगा कितने दिन लगे आपको इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने में? 25 को हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आई है, 27 को मूव किया है, और आमर जो है दूसरा मुल्ज़िम ये हमने 30 को कलेक्ट कर लिया था. उससे पहले हम एक दिन मौके पे भी गए, कुछ मुश्तबगान भी उठाए थे जिनकी इनसे पहले की कालें वगैरह आई थी, तो उनको मेरिट पे तफ्तीश करते हुए जो बेगना थे उनको बाइज़्ज़त हमने स्किप किया है मुकदमे से. तो क्योंकि इस डकैती में टोटल यही 2 बंदे थे, तो यही अभी कानून की गिरफ्त में है. अच्छा, इन लोगों से आपने ये भी तफ्तीश की होगी कि शायद इनके साथ कुछ और लोग भी हैं, ऐसा कुछ है? यहाँ पे इस डकैती में ये दोनों थे, तो पिंडी में इनकी टीमें हैं, वहाँ पे जो इनका सेटअप है वो थोड़ा डिफरेंट. तो जाते जाते इनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से तो नहीं है? नहीं इतना. अच्छा, इतनी गहराई में ग्रो कर रहे हैं. अच्छा, ये बताइएगा कि SHO साहब, जहाँ पुलिस के ऊपर ये सवाल आता है कि पुलिस पैसे लिए बगैर कोई काम नहीं करती है, और ख़ास करके हमारी पुलिस, तो ये जो मुल्ज़िमान थे इन्होंने आपको ऑफ़र नहीं किया कि चले SHO साहब हम आपको कुछ देते हैं, छोड़ दें हमें खुदा के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत तो कोई भी नहीं कर सकता, न कभी किसी ने की है
ना मुझे किसी पॉलिटिशियन का कभी कॉल आई है किसी भी हवाले से फेवर किसी को, क्योंकि जब सबको पता है मेरिट पे काम करना है तो कोई नहीं इन्फ्लुएंस करता और कर भी नहीं सकता, ये मैं दावे से कहता हूँ। अच्छा, हमारे पॉइंट व्यू इनके DIG हैं सरदार राशिद नईम साहब, उन तक आपकी बात पहुंची, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है? जी मैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव वर्क है, हम अलग नहीं है, सबका यूनिफॉर्म एक है। तो खुशी इस बात की है कि IG साहब ने तफ्तीश रेफ़र की थी, तो ये महकमा वकार भी है। दूसरा इंसदाद है सोसाइटी में, इस एरिया में क्योंकि बहुत रिमोट एरिया है, तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि आइंदा इंशाल्लाह कोई ये नहीं सोचेगा कि वहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, DSP साहब बैठे हुए हैं, अरफाकत अब्बासी साहब कहते हैं, अरफाकत इलियास अब्बासी साहब कि ये मेरे उस्ताद हैं। तो अगर हम उस्ताद से बातें, ये DSP साहब बेसिकली बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं इनके साथ मिलता जुलता रहता हूँ, ये मुझे सही तरह से जानते नहीं हैं, मैं थोड़ा इनको जानता हूँ, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं। DSP साहब क्या कहेंगे जो रफाकत साहब की जो काविश रही है, और ख़ास कर पुलिस के बारे में जो लोग सवाल उठाते हैं कि पुलिस हमारी काम ही नहीं करती है पैसे लिए बगैर, आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी काविश है और अल्लाह के फजल से ये जो केस इन्होंने ट्रेस किया है, ये रिकवरी भी 100% आप कह सकते हैं, 99% 1% का फ़र्क है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। तो इसी तरह इंशाल्लाह बाकी पुलिस भी काम करे, तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि सब मिल के काम करें। पुलिस का ऑफिस जहाँ भी हो, ये अब से ये रावलाकोट से हैं और मैं DSP रिकॉर्ड हूँ, मेरा स्टाफ भी इधर मौजूद है, और इनको भी ये मिसाल में दे दूँगा इंशाल्लाह, उनसे कहूँगा कि आप मेहनत करें, आप भी इसी तरह से, तो आपकी भी मतलब मामला ठीक हो जाएंगे। तो रफाकत इलियास साहब बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं। मोहतरम नाज़रीन, हम रफाकत इलियास अब्बासी साहब की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि अगर पुलिस वाला 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, बाकी दीन के और काम ना करे, ईमानदारी के साथ जो पुलिस की उसकी ड्यूटी लगाई गई है वो करे, तो मैं गारंटी करता हूं कि इंशाल्लाह उसको जन्नत नसीब होगी, उसके चूँकि उसके ऊपर पहले से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, अगर आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं जैसे SHO साहब ने निभाई है, तो इंशाल्लाह कर भला होगा भला। दुनिया अर्जी है, हम यहाँ रह नहीं रहे, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारे रहने की जगह कोई और है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं। आप हलाल कमाएंगे, खाएंगे तो आपकी औलाद भी बेहतरीन होगी, अगर उसको हराम खिलाएंगे तो वो आपके लिए वबाल बनेगी, याद रखिए मेरी बात। इजाज़त चाहूँगा। अंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, धीरकोट डिस्ट्रिक्ट बागलात। थैंक यू सर। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।